اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى إنا جعلنا هؤلاء المختوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحا. ولهذا قال تعالى فهم مقمحون والمقمح هو الرافع رأسه كما قالت أم زرع في كلامها وأشرب فانكمح أي أشرب فأروى وأرفع رأسه تهنئا وترويا واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين وإن كانتا مرادتين كما قال الشاعر فما أدري إذا يمت أظن أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا أبتغيه من الشر الذي لا يأتليني فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لما دل الكلام والسياق عليه. وهكذا هذا لما كان الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق اكتفى بذكر العنق عن اليدين. قال لوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. قال هو كقوله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني بذلك أن أيديهم مسقطة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد فهم مقمحون قال رافعي رؤوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم فهم مغلولون عن كل خیر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ انا جعلنا فی اعناقہم یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی بدبختی کی کہ اب وہ ہدایت کی طرف نہیں پہنچ سکتے. ان کی نسبت ایسی ہے جیسے کسی کی گردن کے اندر زنجیر ڈالے جائیں اغلال ڈالے جائیں اور اس کے ہاتھ جو ہیں ٹھوڑی کے نیچے باندھ دیے جائیں. اب سر اس کا اونچا ہو جاتا ہے وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا. فهم مقمحون والمقمح والرافع رأسه كما قالت المزرع في كلامه اشرب فانكمح یعنی اس نے پیا اور بالکل پیٹ بھر کے پیا. وارفع رأسه تهنئا وترويا اور گردن اونچی کر لی یعنی پیاز بجھ جانے کے بعد وقتفا بذکر الغل فی العنق. یہاں پر قرآن پاک نے غل کا ذکر کیا ہے کہ بیڑیاں ان کی گردن میں ہوں گی لیکن ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا.
چونکہ ذکر کرنے کے بغیر بھی یہ بات جو ہے واضح ہے کہ جب آناق میں ہوں گے تو ہاتھوں میں بھی ہوں گے. جیسے ایک شاعر کہتے فما ادری اذا یمت ارضا اريد الخير ايهما يليني الخير الذي انا ابتغيه ام الشر الذي لا يتليني فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر. اس نے خیر کا ذکر کیا ہے لیکن شر کا ذکر نہیں کیا. وهكذا هذا لما كان الغل انما يعرف بما جمع اليدين. الاغلال کہتے اس کو ہیں کہ ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے. اکتفا بذکر العنق عن الیدین، صرف گردن کا ذکر کیا گیا، ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کو پڑھ کے فرماتے تھے کہ یہ آیت بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ کے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یعنی بِذَلِكَ أَنَّ أَيْدِيهِمْ مُبْسُطَةٌ إِلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، ان کے ہاتھ جو ہیں بندھے ہوئے ہیں گردنوں کے ساتھ، وہ ہاتھ کھلتے ہی نہیں کہ بھلائی کا کام کر سکیں. وَهُمْ مُقْوَهُونَ رَافِعِي رُؤُوسِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ مَوْضُوعَةٌ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَهُمْ مَغْلُولُونَ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ، وہ ہر خیر سے روک دیے گئے. اب سمجھیں کہ ان آیات میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈالے ہیں اور وہ گردنیں نیچے جھکا نہیں سکتے، تو جب گردن جھکتی نہیں تو راستہ کیسے دیکھیں؟ اس کے بارے میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے، یعنی مثال دے کے سمجھایا گیا ہے کہ اتنی بڑی شان والے نبی محمد مصطفیٰ جن کی اللہ نے قرآن کی قسم کھا کے جن کی رسالت کی گواہی دی ہے اور جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، اللہ نے جن کو اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ معجزات ارضیہ بھی ہیں، معجزات سماویہ بھی ہیں، معجزات اسمیہ بھی ہیں، معجزات جسمیہ بھی ہیں، معجزات کلام بھی ہیں. اتنے واضح دلائل کے بعد جو کافر نہیں مانتے، ایمان نہیں لے آتے، وجہ کہ اللہ نے فرمایا ان کی حال تو ایسے ہے جیسے کسی گردن میں طوق پڑا ہو، نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا، دیکھے تو ان کو میرے مدنی کا شان نظر آئے. ایک مثال. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے یہ ذکر کیا ہے مشرکین کا کہ ان کا قیامت میں یہ حال ہوگا، یعنی جو مکذبین ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، قیامت میں ان کا یہ حال ہوگا کہ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یصعبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. اللہ نے فرمایا کہ ان کے گلے کے اندر طوق ہوں گے اور وہ زنجیروں کے اندر پروئے ہوئے ہوں گے اور انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. تو اللہ نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے کہ اب جو تکذیب کر رہے ہیں، اکڑ دکھا رہے ہیں، گردنیں اکڑائی ہوئی ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں، ان کا حشر قیامت میں کیا ہوگا. بعض علماء نے یہ مثال، اور بعض علماء نے یہاں کچھ واقعات بھی لکھے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں ابی جہل، عتبہ، شیبہ، ابناء ربیہ، امیہ ابن خلف، ولید ابن المغیرہ، یہ سارے بڑے بڑے کافر اکٹھے بیٹھے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حرم میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، عبادت نہیں کرنے دیں گے. تو ابی جہل جو ہے بدبخت ملعون آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے. کہنے لگا واللہ لا یا محمد
مجھے اللہ کی قسم ہے محمد مصطفیٰ، اگر میں نے آپ کو دوبارہ یہاں نماز پڑھے ہوئے دیکھا تو میں آپ کے سر کو کچل دوں گا۔ حضور خاموش رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حسب عادت اپنے وقت پہ تشریف لے آئے اور پھر یہ سارے کافر اکٹھے بیٹھے۔ تو اب ابھی جہل نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اٹھا کے سر کے اوپر لے کے آیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ مار دے۔ جب حضور کے قریب آیا تو بالکل اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگے اور بالکل الٹے پاؤں چلتا گیا اور وہی پتھر جو تھا اس کے ہاتھوں سے گر گیا اور بالکل کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے واپس آ گیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا ما بکا یا ابی جہل، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو بڑی کوشش کی ہے جا کے پتھر مارنے کی، لیکن بینی و بینہ خندقا من نار، حضور اور میرے درمیان ایک آگ کا دریا بہ رہا تھا، اگر میں آگے جاتا تو آگ میں جل جاتا۔ دوسرے کافر کو جوش آیا، اس نے کہا کہ انا ارزق راسہ، نعوذ باللہ، میں اسی پتھر سے جا کے حضور کے سر مبارک پہ کچلوں گا۔ اس نے بھی وہی پتھر اٹھا لیا اور حضور کے بالکل قریب آ گیا، لیکن یسمع صوتہ ولا یراہ، وہ حضور کی آواز تو قرآن کی سن رہا ہے لیکن دیکھ نہیں رہا کہ حضور کہاں ہیں۔ اللہ نے اندھا کر دیا، آواز سن رہا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ اسی حالت میں پیچھے لوٹ کے آیا تو اس کو اپنے ساتھی بھی نظر نہیں آئے کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے پکارا بھی کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ ٹھہر گیا، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا واللہ اسمع صوتہ ولا اراہ، میں تو بالکل قریب پہنچ گیا، میں آواز تو سن رہا تھا لیکن میں دیکھ نہیں سکتا تھا، حضور مجھے نظر نہیں آیا تو میں کیا کرتا؟ اسی طرح ایک تیسرے کافر کو جوش آیا، اس نے کہا کہ یار تم تو دونوں کچھ بھی نہیں ہو نا، خامخواہ ڈر جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کہانی بناتے ہو اپنی بزدلی پہ پردہ ڈالنے کے لیے، میں ابھی جا کے حضور پہ پتھر مارتا ہوں۔ وہ بھی پتھر اٹھا کے آیا اور جب بالکل حضور کے قریب آیا تو رجع کہا کرا، الٹے پاؤں دوڑا اور وہی پتھر گرا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہنے لگا واللہ انی رأیت فحلا، میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا جانور کھڑا تھا، بینی و بین رسول اللہ، میرے اور حضور کے درمیان میں، اگر میں آگے جاتا واللہ لاکلنی، مجھے وہ جانور کھا جاتا، میں ڈر کے مارے پیچھے بھاگا۔ تو بعض علماء نے فرمایا یہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور اللہ نے ان کی گردنوں کو ایسا اکڑ دیا کہ اب وہ نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ حملہ کر سکتے ہیں، اور گویا آگے پیچھے ان کے دیواریں اور پردے حائل ہو گئے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح احادیث مبارک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات اپنے گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں، 60 نوجوان 60 قبیلوں کا حضور کے گھر کے باہر مصلی کھڑا ہے کہ جیسے حضور پاک گھر سے تشریف لائیں گے باہر تو ہم سارے مل کے حملہ کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی سے ایسے اپنی مٹھی میں مٹی لی اور اس کے بعد حضور نے پڑھا بھی اور 3 دفعہ پھینکا بھی، فرمایا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، اور مٹی پھینک دی۔ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ مٹی سارے چاروں طرف پھیلی اور ہر کسی کے آنکھوں میں گئی، اور بجائے بے چینی کے سب کے غفلت طاری ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے خیریت سے تشریف لے گئے۔ کسی نے بھی نہ دیکھا، 60 آدمی ہے، 1 آدمی نہیں، 2 آدمی، اور گھر کے ارد گرد کھڑے ہیں، سارے ایک جگہ تو نہیں کھڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور کافروں کو اللہ نے اندھا کر دیا۔ اسی طرح تفسیر قرطبی جنہوں نے لکھی ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے امام، مفسر، محدث، وہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا، بادشاہ وقت جو تھے وہ کسی مسئلے کے بیان کرنے کی بنا پہ مجھ پہ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے حکم دیا کہ گرفتار کر کے پھانسی دیا جائے۔ فرماتے ہیں میں ہمارے بھی کچھ خیر خواہ ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں خبر دی کہ حضرت اس قسم کے آرڈر جاری ہو گئے ہیں، آپ مہربانی کر کے چھپ جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، رات جب اندھیرا ہوگا تو نکل جائیں گے، چھوڑ دیں گے علاقہ بغداد بصرہ، چھوڑ کسی اور ملک میں چلے جائیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی اور میں نے نکلنے کا ارادہ کیا تو مان مجھے خیال آیا کہ بھی آخر کہاں جاؤں میں، میرا نہ کوئی واقف ہے، نہ کوئی جائے پناہ ہے، نہ ٹھکانہ ہے، اور نہ میرے پاس سرمایہ ہے، میں کسی دوسرے ملک میں جا کے کیا کروں۔ فرماتے ہیں کہ معن اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا تو میں یہ آیات مبارکہ جو ہیں وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ اور اسی طرح ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اسی طرح اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ مما یفقہوہ وفی آذانہم وقرا شاہت الوجوہ وعمیت الابصار وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وہ فرماتے ہیں یہ ساری قرآن کی جو آیتیں ہیں نا اس کے مترادفہ سب کو جمع کر کے 7 دفعہ پڑھ کے میں دب کر دیتا تھا، سارا دن بغداد میں رہتا تھا، بادشاہ فوجیں ڈھونڈ رہی ہیں، میں ان کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ وہ فرماتے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 مہینے تک متواتر فوجوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، اور میں بالکل موجود، گھر آ رہا ہوں، مسجد جا رہا ہوں، مسجد سے گھر آ رہا ہوں، لیکن مجھے نہ پکڑ سکے۔ 3 مہینے کے بعد بادشاہ کو پتہ لگا کہ غلطی تو میری تھی، انہوں نے تو مسئلہ حق بیان کیا تھا، انہوں نے کہا بھی تلاش کرو، ڈھونڈو، میں تو معافی مانگتا ہوں۔ اچھے بادشاہ ہوتے تھے، اپنی غلطی مان لیتے تھے، تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا اور پھر معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں، اس میں کوئی شک ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ سورۃ یاسین جو ہے یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس کے پڑھنے والا اللہ اس کو قیامت میں جہنم کی عذاب سے بھی بچائیں گے اور دوسروں کے بارے میں بھی اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح اس سورۃ مبارکہ کا نام تورات کے اندر ہے المعمۃ،
تو صحابہ نے پوچھا حضرت ابن عباس سے کہ مل معمۃ، معمہ کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تعم بکل خیر، جو ہر خیر کو حاصل کرنے والی نعمت ہو۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ ایک مثال ہے کہ بھی جب ہاتھ باندھ دیے گئے، گلے میں زنجیریں ڈال دی گئیں، توق ڈال دیے گئے، اب نیچے تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کو حق کا راستہ جو ہے نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ اللہ نے وہ منظر بیان کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ان کافروں کے گلے میں توق ڈالے جائیں گے اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ یاد رکھیں اللہ سزا دیتے ہیں من جنس العمل، کہ دنیا میں یہ اکڑتے تھے نا، اللہ نے کہا سزا بھی ایسی تو اب بھی ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہو، لیکن وہ اکڑنا الگ تھا، یہ تو اکڑنا عذاب کی وجہ سے ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کے آگے ان کے پیچھے ایک دیواریں قائم کر دی کہ وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کی مثال ایسے ہے جیسے جانور ہیں، بس یہ دنیا میں کھانے پینے چرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو یہودی لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، ہم نے تورات دی، ہم نے ان کو حامل تورات بنایا، ہم نے ان کو کتاب تورات کا عالم بنایا، لیکن انہوں نے میری کتاب پہ عمل نہ کیا۔ ان کی مثال ایسے ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا ہے، گدھے پہ اگر آپ کتابیں لاد دیں، قرآن شریف کے نسخے لاد دیں، بخاری مسلم لاد دیں، اس کے لیے تو بوجھ ہے، اس کے لیے نہ کتابوں کا کوئی فرق ہے نہ لکڑی کے بوجھ کا کوئی فرق ہے۔ تو اگر عالم ہو اور بد عمل ہو تو اللہ نے فرمایا اس کی مثال بھی اس گدھے کی طرح ہے۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين ظلموا۔ اللہ نے فرمایا کتنے برے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ یاد رکھو اللہ نے گدھے سے کیوں مثال دی ہے؟ تاکہ عرب کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے جتنے جانور ہیں، گدھا جو ہے سب سے زیادہ غبی ہے، بلید ہے، کند ذہن ہے، یہ عقل کے اعتبار سے سارے جانوروں میں بڑا کمزور ہے۔ اس لیے آج بھی استاد طالب سے کہتے ہیں نا پڑھتے کیوں نہیں ہو یار، گدھے ہو انسان ہو؟ تو یہ غباوت میں بڑا مشہور ہے، یہ بڑا بلید جانور ہے، یعنی کم عقل جانور ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا جی، مثلا اس کو آپ نے کشتی پہ چڑھانا ہو، آگے کھینچے یہ پیچھے جائے گا، اچھا پیچھے کھینچے تو بھاگ کے چڑھ جائے گا، یعنی ہر کام الٹا کرے گا۔ اچھا ویسے یہ خالی کھڑا ہو تو شور کرے گا، آوازیں نکالے گا، اور اس کے اوپر آپ سامان رکھتے جائیں رکھتے جائیں رکھتے جائیں، سامان سے دب کے مر جائے گا، آواز نہیں نکالے گا۔ حالانکہ آواز اس وقت نکالنی چاہیے تھی نا جب تکلیف ہو رہی ہے، اس وقت نہیں نکالے گا، خالی کھڑا ہوگا تو آوازیں نکالے گا۔ اس لیے یہ جانور جو ہے بلید ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ مولوی جو علم پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، وہ بھی گدھے کی طرح آوازیں نکالتے ہیں، وہ بھی جاہل ہیں، بلکہ اجہل ہیں، بلکہ ان کو اور زیادہ عذاب ہے کہ جاننے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی کی امت کو دھوکے میں ڈالا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان کافروں کے بارے میں واقعات ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
قال مجاہد یعنی عن الحق، حق کے آگے گویا کہ صد مانا دیوار آ گئی، ومن خلفہم صدا یعنی عن الحق فہم یترددون، یعنی آگے بھی حاجز ہے پیچھے بھی حاجز ہے، آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے، اور اب یہ بھٹک رہے ہیں، کچھ ان کو راستہ سجائی نہیں دیتا۔ وقال قتادہ فی الضلالات، یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وقولہ فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اے اغشینا ابصارہم عن الحق، ہر چیز دیکھتے ہیں لیکن حق نہیں دیکھ سکتے۔ فہم لا یبصرون لا ینتفعون بخیر ولا یہتدون الیہ، خیر حاصل نہیں کر سکتے، خیر کا رستہ نظر نہیں آتا، صراط مستقیم نظر نہیں آتا، دین اسلام نظر نہیں آتا۔ قال ابن جریر وروان ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ کان یقرأ فاغشیناہم، یعنی دو لفظ ہیں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور دوسری قرات ہے فَأَعْشَيْنَاهُمْ، عین کے ساتھ بھی قرات ہے اور غین کے ساتھ بھی قرات ہے، جیسے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، زبر کے ساتھ بھی قرات ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا، ضمے کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ بھی قرات ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے اعشیناہم بھی پڑھا ہے، وہو داء فی العین، اعشیناہم بیماری ہے، آنکھ میں نظر نہیں آتا۔ وقال عبد الرحمن یا اللہ تعالیٰ سد بینہم وبین الاسلام والایمان، اللہ نے اسلام ایمان اور ان کے درمیان میں گویا کہ ایک حاجز کر دیا ہے۔ وقال وقرأ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی جن پہ میں نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، جن پہ مہریں لگا دی ہیں، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، آپ ہر قسم کی دلیل لے کے آئیں، ہر قسم کا معجزہ لے کے آئیں، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہ اس دن ایمان لائیں گے حتی یروا العذاب العلیم، جس دن دردناک عذاب دیکھیں گے، اس دن پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ جب آدمی عذاب میں آ جائے پھر ایمان تو فائدہ نہیں رہی، پھر اس طرح تو فرعون بھی ایمان لایا تھا۔ ثم قال من منعه الله تعالى لا يستطيع، وقال اكرمہ قال ابو جہل ان رأيت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأفعلن ولا افعلن، ابو جہل ملعون کہنے لگا کہ میں نے اگر حضور کو دیکھا تو میں یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا الى قوله فهم لا يبصرون، قال وكانوا يقولون هذا محمد فيقول لا يبصرون، اللہ پاک نے ان کے آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈال دیا، کہتے تھے بھی ابھی تو حضور یہی تھے لیکن پتہ نہیں کہاں گئے پتہ نہیں کہاں گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حجاب دے دیا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی۔ وقال محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن زياد محمد بن كعب قال قال ابو جہل وهم جلوس ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم انکم ان تابعتموه كنتم ملوکا فاذا متم بعثتم بعد موتكم وكان لكم جنان خير من جنان الاردن وانكم من خالفتموه كان لكم منه ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكان لكم نار تعذبون بها۔ محمد ابن اسحاق نے روایت نقل کی ہے اپنی کتاب تاریخ میں، ایک دن ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو کہنے لگا ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک گمان کرتے ہیں کہ اگر مکے والے تم میرے تابع ہو جاؤ تو اللہ تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، اور جب مرو گے پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اللہ تمہیں باغ دیں گے، جنت کے باغ ہوں گے جو اردن کے باغوں سے بھی بہتر ہوں گے۔ وَإِنَّكُمْ مِنْ خَالَفْتُمُوهُ وَكَانَ لَكُمْ مِنْهُ ذِبْحٌ، اور اگر تم نے میری مخالفت کی تو دنیا میں تم ذبح ہو جاؤ گے۔
ثم بعثتم بعد موتکم، اور مرنے کے بعد جب تم اٹھائے جاؤ وکانت لکم نار تعذبون بها، پھر جہنم کی آگ میں تمہیں عذاب دیا جائے گا. وخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِیدِهِ حبل من تراب وقد اخذ اللہ تعالی علی اعینہم دونہ فجعل یدروها على رؤوسہم ویقرأ یاسین والقرآن الحکیم حتی انتہا الی قولہ تعالی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. وانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتوا الرسل علی بابہ حتی خرج علیہم بعد ذلك خارج من الدار قال فما لكم قالوا ننتظر محمدا قال قد خرج عليكم فما بقي منكم من رجل وذا راسه ترابا ثم ذهب لحاجته فجعل كل رجل منهم ينفض على راسه من التراب قال وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي جهل فقال وانا اقول ذلك ان لهم مني وذبها مني لاخذهم. اب جناب فرماتی ہیں کہ وہ بیٹھے تھے اور حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم. وفی یدہ حفنۃ من تراب، حضور کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں مٹی تھی. حضور پاک آتے اور یہ آیتیں بھی پڑھتے گئے اور کافروں کے سروں کے اندر مٹی بھی ڈالتے گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ کافی دیر کے بعد جب خیال آیا تو دوڑے سیدھے حضور کے دروازے پہ آئے. آ کے پتہ کیا کہ حضور کا ہے. انہوں نے فرمایا حضور تو ابھی حرم سے آئے ہیں اور تمہارے اندر سے گزر کے آئے ہیں اور تمہارے سروں پہ مٹی بھی پھینک کے آئے ہیں، مٹی بھی ڈال کے. اب جھاڑا تو سب کے سر پہ مٹی ہے، سب کے سر پہ مٹی ہے. کہنے لگے بات پہنچی کہ وہ کہتا ہے، حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ یہ کافر اور مشرک جو ہیں یہ ذبح بھی ہوں گے اور ان پر اللہ کا عذاب بھی آئے گا. اور وہی ہوا، ابو جہل بدر میں مارا گیا. اب اللہ فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یاد رکھیں اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لے آئیں گے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ پہلے سے اللہ نے مہریں لگا دی، یہ معنی نہیں ہوتا. بات کو سمجھا کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا. ہر بندہ چاہے کافر کے گھر میں پیدا ہو چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو. کل مولود یولد علی الفطرت، یعنی ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اگر اس کو بالکل نہ چھیڑیں، یعنی ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیں، وہاں اللہ اس کی حفاظت کرے. جب اس کو عقل آئے گا تو اللہ کو پہچانے، کیونکہ اس کے دین فطرت جو ہے اس کے دماغ کے اندر، دل کے اندر، ضمیر کے اندر موجود. اب آگے ماحول ہوتا ہے. حضور نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں، بیٹے کو بھی یہودی بنا دیتے ہیں. نصرانی ہوتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں. مجوسی ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. ورنہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا. یاد رکھیں. اب اگر انبیاء آئے ڈراتے رہے دعوت دیتے رہے، جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، اور آخر میں کہا کہ میرا مولا میں نے ان کو ہر حال میں دعوت دی ہے، ظاہر بھی دی ہے، چپکے سے بھی دی ہے، محفلوں میں بھی دی ہے، گھروں میں بھی دی ہے، لیکن یہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں ان کو دعوت دیتا ہوں تاکہ ان کی بخشش ہو، ان کی مغفرت ہو، یہ جنت میں جائے. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور سر پہ منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کی شکل بھی نظر نہ آئے. آخر میں اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا کی کہ میرا مولا اب تو ان کو ہلاک کر دے، ان میں کوئی باقی نہ رہے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر یہ رہ گئے تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی گمراہ.
اب اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ گیا کہ نوح علیہ السلام آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے، فاصنع الفلک بأعیننا، اب آپ کشتی بنائیں، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اب ان کے بارے میں پھر درخواست نہ کرنا، سفارش نہ کرنا، پھر دعا نہ مانگنا۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی آ گئے، اگر اللہ کافروں کو، مکے کے مشرکین کو جہنم میں ڈالنا چاہتے تھے حضور کو بھیجتے ہی نہ، تو اللہ نے نبی بھیجا، افضل الانبیاء بھیجا، امام الانبیاء بھیجا، سب سے افضل کتاب قرآن اتارا، پھر حضور کے ایک نہیں ایسے ایسے عظیم معجزات دیکھے کہ معمولی عقل والا بندہ بھی مان لے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن تمام دلائل کے باوجود، معجزات کے باوجود، آیات کے باوجود جب ایمان نہ لے آئے تو اب اللہ مہرے لگا دیتے کہ اگر تم اتنی ہدایت کے باوجود بھی نہیں آنا چاہتے، روشنی میں تو بھٹک جاؤ، اب ظلمات میں پڑے رہو اور قیامت میں عذاب ہو۔ پر یہ نہیں کہ اللہ پہلے بہت لگا دے تو پھر نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ایمان لائیں گے ہی نہیں، پھر پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ مہر لگاتے ہیں، جانتے ہیں کہ اب اس پہ کوئی ہدایت اثر نہیں کرے گی، جیسے جانتے ہیں کہ اب اس جماعت کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ میرا مدنی اپنے بدر کے صحابہ کو میری طرف سے مبارک دے دو کہ اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، آج کے بعد جو مرضی آئے کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ مانا یہ نہیں کہ تم گناہ کرو، مانا یہ تھا اللہ جانتے تھے کہ اب یہ گناہ کریں گے ہی نہیں، اب ان کو گناہ کی طرف جانے کا ہم راستہ ہی نہیں دیں گے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور اگر کبھی غلطی ہو گئی تقاضۂ بشریت کے تابع تو توبہ کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ قد اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو بھی خبر دی، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ مانا نہیں ہوتا جی اللہ نے تو مہر لگا دی پھر وہ ایمان نہ لے آئے، پھر ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں، قصور کی وجہ سے تو مہر لگی ہے، قصور نہ ہوتا تو مہر کیوں لگتی؟ اس لیے فرماتے سواء علیہم وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے قد ختم اللہ علیہم بالضلالۃ وما یفید فیہم الانذار ولا یتأثرون بہ۔ اللہ نے فرمایا اب ان پر مہر لگ گئی ہے گمراہی کی، اب یہ متاثر نہیں ہوں گے حق سے۔ وقد تقدم ذکرها فی اول سورۃ البقرہ کما قال تبارک و تعالی، سورۃ بقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدی انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ کے ڈرانے سے نفع تو وہ اٹھائے گا جس کو اللہ پہ بن دیکھے ایمان ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر اے انما ینتفع، نفع اٹھائے گا تو آپ کے ڈرانے سے کون؟ ایمان والے۔ الذین یتبعون الذکر، جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں، وخشی الرحمن بالغیب، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حیث لا یراہ احد، یعنی وہ ایسی جگہ ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن اپنے اللہ سے ڈر رہا ہے۔ الا اللہ تبارک و تعالی یعلم ان اللہ مطلع علیہ وعالم بما یفعل،
وہ جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے فعل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو آپ کی دعوت سے ڈریں گے، ایمان لائیں گے۔ آپ ان کو مبارک دے دیں، وبشرہ بمغفرۃ، اگر ان سے گناہ ہوئے ہم نے معاف کر دیے ہیں، وَأَجْرٍ كَرِيمٍ كَثِيرٍ وَاسِعٍ حَسَنٍ جَمِيلٍ، اور ہم ان کو ایسا ثواب دیں گے، ایسا اجر دیں گے جو بہت بھی ہوگا، واسع بھی ہوگا، بہتر بھی ہوگا، اعلیٰ بھی ہوگا۔ كما قال تبارك وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ ثم قال تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى، میرا مدنی ہم مردوں کو اٹھائیں گے قیامت والے دن۔ وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلال ليهديهم بعد ذلك الحق، كما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب۔ اس سے یہ بھی اشارہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی جیسے مجھے مردوں کو اٹھانے بے اختیار ہے، طاقت ہے، اسی طرح کافر جو مردہ ہو گئے ہیں میں چاہوں تو ان کو بھی ایمان نصیب کر کے زندہ کر دوں۔ ان کے دل بھی مردہ ہو گئے ہیں، ان کے دلوں کو بھی زندہ کرنے کی مجھے قدرت ہے۔ یہ گمراہی کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، موت آ چکی ہے ان کو، جیسے اللہ فرماتے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اللہ جیسے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اللہ مردہ قلوب کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد ہر مرنے والے کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور میرا مدنی ہم نے لکھ رکھا ہے، جو عمل انہوں نے کیے ہیں سب لکھے ہوئے ہیں۔ وآثارہم، اور جو پیچھے چھوڑا ہے ان پہ جو عمل ہوگا وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں، احدہما نکتب اعمالہم التی باشروها بانفسہم وآثارہم التی آثروها من بعدہم فنجزیہم علی ذلک اذن خیرا فخیرا وان شرا فشر۔ جو عمل انہوں نے خود کیے وہ بھی ہم نے لکھ رکھے ہیں، اور جو آثار پیچھے چھوڑے ہیں، کیا مانا؟ اگر انہوں نے اچھا عمل چھوڑا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنایا، قرآن لکھا، قرآن پڑھایا، تو جو اس پہ عمل کریں گے وہ بھی ہم لکھتے جائیں گے، وہ بھی اجر دیں گے۔ اگر برا راستہ چھوڑیں گے تو وہ بھی ہم لکھیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں ومن سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ کان لہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی اسلام میں اچھا راستہ تجویز کرتا ہے اللہ اس کو اجر بھی دیتے ہیں، اور اس پہ جو لوگ عمل کریں گے قیامت تک اللہ ان کو اجر بھی دیں گے، اور اس کے اجر سے نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان علیہ وزرھا وزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا، اور اگر کسی نے برا راستہ کھڑا ہے تو اس کو اس کا گناہ بھی ہوگا، اور اس گناہ پہ جو لوگ قیامت تک چلیں گے ان کا وبال بھی اس کے سر پہ رکھا جائے گا۔ رواہ مسلم من روایت شعبۃ عن ابن ابی جحیفہ عن المنذر بن ابی جریر بن اللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ وفیہ قصۃ مجتبی الثمار المزرعین۔ وروان بحاد النبی یحییٰ بن سلیمان الجوفی النبی المحیا یحییٰ بن یعلا عبد الملک بن عبین جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ذکر حدیث رسولہ ثم تلا هذه الآیہ ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ وقد رواه مسلم من روایت ابی عوانۃ یعنی آدمی اگر اچھا کام کرے گا اس پہ جو لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی قیامت میں ملے گا۔ جیسے ایک عالم ہے، اس لیے حضور پاک نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو عمل بھی ختم، الا عن ثلاثۃ، مگر تین عمل ہیں، صدقۃ جاریۃ، اگر اس نے کوئی صدقہ بنا دیا ہے، مسجد بنا دی ہے، مسافر خانہ بنا دیا، ہسپتال بنا دی ہے، او علم ينتفع به، یا کسی کو علم پڑھا دیا ہے آگے وہ علم پھیلا رہا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا اچھی اولاد چھوڑ گیا
جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کی بخشش کے لیے حج پڑھ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اچھے کام کی بنیاد ڈالا کریں تاکہ قیامت تک جو لوگ اچھے کام پہ عمل کریں گے اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ میری بیوی نے عمرہ کیا ہے، صفا مروہ مکمل نہیں کر سکیں، 5 چکر کیے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایسی حالت میں انہیں واپس ہوٹل ہم لے گئے۔ اب انہوں نے بال بھی کٹوا لیے ہیں لیکن وہ 2 چکر جو ہیں باقی ہیں۔ بہرحال ان پہ کوئی دم نہیں ہے اس لیے کہ 5 چکر ہو گئے تھے۔ اگر اکثر چکر ہو جائیں تو پھر دم نہیں پڑتی، یاد رکھیں، چونکہ 7 میں 5 ہو گئے تو 5 اکثر ہیں۔ دم سے تو وہ بچ گئی لیکن ٹھیک ہو گئی ہیں، تو 2 چکر جو باقی ہیں وہ پورے کریں۔ مجھے بہرحال سمجھ تو نہیں آیا اتنا لمبا چوڑا جو آپ نے لکھا ہے۔ ایک جگہ پر 2 آدمی روزانہ سامان دے رہے ہیں، ایک آدمی کچھ نہ کچھ بغیر پیسے کے بھی دے دیتا ہے۔ کیا سامان دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے؟ خیرات کر رہے ہیں؟ کوئی وضاحت کرو نا، کیا وجہ ہے، کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا اگر وہ سامان ان کا ہے، اگر وہ بغیر پیسے کے بھی دے دے تو کیا بات ہے، کوئی حرج نہیں، مسئلہ کیا ہے یار؟ واضح کریں نا، کوئی بات سمجھ آئے۔ اگر ان کا اپنا سامان ہے، انہوں نے آپ سے مثلا آدھے سامان کے پیسے لیے ہیں، آدھے کے نہیں لیے، ان کی مرضی ہے، تو اس میں کیا خطرہ ہے، کیا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ کہتے جی کہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے؟ نہیں، اگر داڑھی فرض ہو تو رکھو گے، سنت ہو تو نہیں رکھو گے، کیا خیال ہے آپ؟ پہلے یہ تو ہم فیصلہ کر لینا کہ چلو اگر داڑھی ہے سنت تو پھر آپ سنت کے منکر ہیں، فرض ہے تو فرض تو رکھو گے، یعنی 4 رکعت نماز عشاء فرض تو پڑھو گے، نہ واجب پڑھو گے نہ سنت پڑھو گے۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ داڑھی جو ہے یہ واجب ہے، سنن الانبیاء والمرسلین میں ہے، اور ہر سنت جو ہے ایک وقت کے لیے ہوتی ہے۔ کیا مانا؟ ابھی آپ عشاء کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں گے، پڑھ کے گھر چلے گئے، سنت ادا ہو گئی۔ لیکن داڑھی تو ایسی سنت ہے جو حضور کے چہرے پہ آنے کے بعد آپ کی وفات مبارک تک 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی، اور پھر داڑھی مڈانے والا فاسق و فاجر ہے، تو جس پہ وعید آ جائے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ آپ اسی عجیب چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی، دنیا میں آپ دیکھیں کہ 2 دوست ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو وہ دونوں ایک جیسا لباس بناتے ہیں، ایک جیسے کپڑے بناتے ہیں، ایک وقت میں کٹھے نکلتے ہیں، ساری رات کٹھے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک حضور محبوب ہیں، محبوب کائنات ہیں، تو آپ کو محبوب کی شکل سے کیوں نفرت ہے؟ کیوں آپ تحقیق کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب فرض؟ جب حضور نے داڑھی رکھی ہے بات ختم ہو گئی۔ پھر ہر نبی نے داڑھی رکھی ہے، کوئی ایک نبی بھی بغیر داڑھی کے نہیں آیا، کوئی ایک ولی بھی بغیر داڑھی کے نہیں آیا، کوئی ایک محدث، امام، فقیہ، مجتہد بھی بغیر داڑھی کے نہیں آیا۔
اب خود فیصلہ کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ہر گناہ کرنے والے کو ہم الگ الگ کھڑا کریں گے، زانی زانی کے ساتھ، چور چور کے ساتھ، داڑھی منڈا داڑھی منڈے کے ساتھ۔ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ انبیاء کی صف میں تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، محدثین، علماء، فقہاء، عباد اللہ الصالحین کی صف میں تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ باقی کون بچ گئے؟ فاسق فاجر، ان کی صف میں آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، لاکھ دفعہ کھڑے ہو جائے، ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے اوفوا اللحیٰ، حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ تو واجب ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ پھر حضور کا اصرار اور دوام عمل جو ہے وہ بھی دلالت کرتا ہے وجوب پر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو آدمی مونچھیں بڑھاتا ہے اور داڑھی کٹاتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں آ گیا کہ ایک آدمی آیا، مونچھیں بڑی تھی، داڑھی مونڈی ہوئی تھی، حضور نے رخ پھیر لیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا میں اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر قیامت والے دن شفاعت کے وقت حضور نے رخ پھیر لیا تو کیا آپ انگریز سے سفارش کروائیں گے؟ سپر پاور کے پاس جائیں گے کہ آؤ ہمیں چھڑواؤ؟ کوئی عقل کرو۔ ابھی تک آپ مسئلے پوچھ رہے ہیں کہ جی داڑھی فرض ہے یا واجب ہے، اور محبوب نے جب رکھ لی ہے فرض واجب نہ ہو، محمد مدنی کی شکل مبارک ہے۔ ویسے تو بڑا کہتے ہیں جی ہماری کملی والے پہ جان قربان اور روزے پہ جان قربان، اور یا نبی سلام علیکہ، اور صبح اٹھ کے پہلا کام یہ کرتے ہو اسرا پھیرتے ہو سنت محمد مصطفیٰ پر۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک شاعر تھے انڈیا میں، بڑا اچھا نعت خوان بھی تھا، شاعر بھی تھا، اچھی کتابیں بھی لکھی۔ ایک افغان پٹھان نے اس کی کتابیں پڑھی تو وہ بڑا منتقد ہو گیا۔ اس نے کہا بڑا کمال ہے یار، اس نے حضور کی شان میں ایسی ایسی نعتیں لکھی ہیں اور سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، اس بندے کی تو زیارت کرنی چاہیے۔ افغانستان سے چلا اور انڈیا پہنچا بیچارہ، اس زمانے میں نہ گاڑیاں نہ ہوائی جہاز نہ کچھ۔ اتنی مدت کے بعد گیا، پوچھتے پوچھے انہوں نے پتا کیا ان کے گھر کا۔ انہوں نے کہا جی وہ سامنے دکان ہے حجامت کے لیے، حجامت بنوانے کے لیے سالون پہ گئے ہیں۔ آیا تو دیکھا تو وہ داڑھی منڈوا رہا تھا۔ اس کی چیخ نکل گئی پٹھان کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے روکا، کیا بات ہے؟ نے کہا ریش میں تراشی، نبی کی نعتیں لکھتے ہو اور سیرت کی کتابیں لکھتے ہو، میں چلتے چلتے مر گیا، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گیا، تم داڑھی منڈوا رہے ہو۔ میں نے بڑی غلطی کی کہ تمہارے جیسے آدمی کو دیکھنے کے لیے آیا۔ وہ شاعر مزاج بندہ تھا نا، جیسے آج کل آپ بھی تو شاعر مزاج ہے نا ماشاءاللہ۔ تو کہنے لگا کہ من ریش میں تراشم کسیرا دل نمی تراشم، میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی دوسرے کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہوں۔ اور نے کہا ملعون دل محمد را میں تراشی، تو محمد مدنی کا دل مونڈ رہے ہو۔ اللہ کے نبی کی سنت میں اسرا پھروا رہے اور کہتے ہو میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا، تم تو محمد مدنی کا دل دکھا رہے ہو۔ اسے نئی سے کہا ہاتھ روک دو، آج کے بعد بس ختم ہو گئی بات دل کو لگ گئی۔ آدھی داڑھی ان کی بڑی تھی، آدھی چھوٹی تھی، لیکن پھر زندگی میں داڑھی نہیں اٹھائی۔ ایک ہم ہیں کعبے شریف میں آتے ہیں، ملتزم پہ چہرے لگاتے ہیں، حتیم میں جاتے ہیں کعبے سے چہرے رگڑتے ہیں، ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، مواجہہ میں کھڑے ہو کے حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں حیا ہی نہیں آتی کہ ہم شکل کافر کی بنا کے کھڑے ہیں۔ اور میرے نبی کی حدیث یاد رکھیں، حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی شکل بنائے گا اللہ قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم انبیاء کی شکل بناؤ، اولیاء کی بناؤ یا کافروں کی بناؤ۔ حمد اور لمز کہتے ہیں کسی کو اشارے سے عیب لگانا، وہ دیکھو لگڑا جا رہا ہے،
یا آنکھوں سے عیب لگانا، اشارے کرنا، یہ ہے حمد لمس۔ ایک آدمی نے 5 دن پہلے عمرہ کیا ہے، اس طرح پھروا دیا، اب اگر دوبارہ عمرہ کرے بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کو تمہارے بالوں کی ضرورت نہیں، تعمیل حکم ہے بس۔ تو مرشد کہتا ہے کہ میری بیعت ہو جاؤ، تم گناہ نہیں کرو گے، اگر گناہ کرو گے تو وہ میرے ذمہ ہے۔ بڑا مضبوط پیر ہے بھائی۔ پہلے دنیا میں تو 1-2 گناہ کر کے اس کے سر پہ رکھ کے تجربہ کرو کہ دنیا میں اٹھاتا ہے، اگر دنیا میں اٹھا لیتا ہے تو آخرت میں بھی اٹھائے گا۔ تو اگر دنیا میں بھاگ جائے، تو جاہل لوگوں کی بات ہے، کوئی لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا کہ حضرت بلال اذان صحیح نہیں دیتے، بالکل جھوٹا قصہ ہے، غلط ہے، 1000 دفعہ تو کہہ چکے ہیں، پتہ نہیں آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو میں کیا کروں۔ کوئی قصہ نہیں کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو اب حضرت بلال اذان دیتے ہیں تو صبح کیوں ہو رہی ہے؟ تم اتنے بڑے جاہل ہو، 20 دفعہ تو میں نے سمجھایا ہے تمہیں۔ بالکل یہ من گھڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے کہ بلال نے اذان نہیں دی تو اللہ نے سورج کو روک دیا۔ بلال تو اب بھی اذان نہیں دیتے، سورج تو نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، بلال کی اذان سے سورج رک گیا تھا۔ کیا بے وقوفی کی بات ہے، کیا جاہلوں والے عقیدے ہیں۔ اگر حیض میں ہو حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، اپنے ملک کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، حرم اس سے بھی کم شان رکھتا ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے بڑا پوچھنے والا۔ حیض آئے اپنے ملک میں مسجدوں میں جاتی ہیں تو وہاں حرام ہے، یہاں حلال ہے۔ جب ہو جائے جو مرضی ہے نماز پڑھو، جب سورج عین سر پہ ہو نہ پڑھو، یہ عجیب بے وقوفی ہے۔ زوال جب زوال ہو گیا تو بات، زوال میں ڈھل گیا، سورج ڈھل گیا تو بات ختم ہوگی، نماز پڑھنا جائز ہے۔ اندر کیا ہے؟ ایک پیر کی قبر ہے، دیکھو گے کچھ نہیں ہے جناب اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نحن ثلاث فتيات نريد منكم ان تدعوا لنا بالبيت الحرام مكة ويرزقنا الله بأزواج، اللهم ارزقكم ازواجا صالحا وزيارة لبيتك واتباعا لسنة نبيك۔ کہ میرے ایک دوست فرانس گئے ہوئے ہیں، نوکری نہیں ملی، ابھی وہ چرچ میں کوئی صفائی کا کام کرتے ہیں، تو جب کافروں کے ملک میں جاؤ گے تو یہی تو ہوگا، اور کیا ہوگا؟ جب کافروں کے ملک میں جاؤ گے یہی کام کرنے پڑیں گے۔ اب مرضی آئے تو محمد مدنی کے حرم میں آگے صفائی کرو، مرضی آئے تو چرچ کی صفائیاں کرو، ایسی نوکری حرام ہے۔ یہ تعاون علی الاسم ہے، گناہ پہ مدد کرنا جو ہے شریعت میں حرام۔ سمیہ یا نام رکھنا ٹھیک ہے، سب سے پہلی بی بی جو اسلام میں شہید ہوئی ان کا نام بھی سمیہ تھا۔ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، آؤ میں تمہیں وہ نماز دکھاؤں جو حضور نے پڑھی ہے۔ انہوں نے رفع یدین نہیں کیا، تو کرنے کی بھی حدیث موجود ہے، نہ کرنے بھی لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی لڑائی کی تو افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے، مستحب غیر مستحب کا مسئلہ ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ